وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ایک طرف کافر ہے, مشرک ہے, تو دوسری طرف مسلمان ہے. جب مسلمان کو مشرک کی بات یا انڈیا کی بات کریں گے آٹومیٹک دشمنی والی بات آتی ہے, کیونکہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. جہاد جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اسلام کا بڑا اہم رکن ہے. اس سے مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. امریکہ ہے, کافر ہے. ابھی کلمہ پڑھ لیں. بالکل وہی بات میں آپ کی بات, آپ نے کہا چائنا امریکہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہماری چائنا اور امریکہ کے ساتھ دوستی کیوں اور انڈیا کے ساتھ دشمنی کیوں؟ شروع سے ہی ہمیں یہ بات پڑھائی گئی ہے, کتابوں میں بھی, اسکولوں میں بڑوں نے سارا یہی بتایا کہ انڈیا ہمارے بہت بڑے دشمنوں میں سے ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ ہم خوش ہیں, ہمیں پاکستان سے کوئی لین دین نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ گن پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ کچھ بھی آپ بیان دلوا لیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ دشمنی کی آتی ہے, کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ایک طرف کافر ہے, مشرک ہے, تو دوسری طرف مسلمان ہے. جب مسلمان کو مشرک کی بات یا انڈیا کی بات کریں گے آٹومیٹک دشمنی والی بات آتی ہے, کیونکہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے. لڑائی کی وجہ جو ہے وہ ایک مذہب ہے. مذہب ہے. آپ نے کہا کہ وہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں, اس وجہ سے لڑائی. یہ شروع سے آپ دیکھیں, میری اور آپ کی جو زندگی کی کامیابی ہے نا, اللہ پاک نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رکھی ہے. چائنا ہے, امریکہ ہے, کافر ہے. ابھی کلمہ پڑھ لیں. بالکل وہی بات میں آپ کی بات, آپ نے کہا چائنا امریکہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہماری چائنا اور امریکہ کے ساتھ دوستی کیوں اور انڈیا کے ساتھ دشمنی کیوں؟ جو انڈیا ہے, یہ جو کافر ہے یا مشرک ہے, جو انڈیا والے, یہ کہتے ہیں ہمارے 360 بت ہیں, ہم ان سے مانگتے ہیں. یہ آگے جو بت آگے اللہ کو آگے ہماری سفارش کرتے ہیں. حالانکہ یہ 1000% یہ بات غلط. جب پاکستان بنا تو اس میں یہ صاف قاعدہ اعظم نے اپنے 14 نکات میں کہا تھا کہ ہر فقے کو اس کی پوری مذہبی آزادی ہونی چاہیے. سیکنڈلی ہمارے دین اسلام میں جبر بھی نہیں ہے, ہم کسی کو زبردستی اسلام بھی قبول نہیں کروا سکتے. تو پھر ہم مذہب کی بنیاد پر انڈیا سے دشمنی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان کے مسلمان نہیں رہ رہے ہیں, وہ شروع سے جب تقسیم ہوا تھا پاکستان, وہ اس وقت ادھر ہی رہ گئے. مسلمان تو ہے نا پاکستان کے یا ہندوستان کے, مسلمان تو ہیں, باقی بنگلہ دیش کے بھی مسلمان ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایسے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی حکمران صحیح دین اسلام کو سمجھنے والا ہو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا, کبھی بھی ان سے کبھی بھی لین دین نہ. شروع سے دو نظریے کے اوپر ہمارا یہ تقسیم ہوئی تھی, اس وجہ سے ہمارا شروع سے چلتا آ رہا ہے. کیا انڈیا اور پاکستان کبھی دشمن ملک سے دوست ملک بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے, کبھی بھی نہیں بن سکتے. اگر اس طرح کی جو مائنڈ مین دین اسلام کی جب سمجھ نہیں ہوگی ایک حکمران کو, وہ آٹومیٹک اس سے دوستی کر لیں گے. عوام تو آگے دین کی سمجھ رکھتے ہیں نا, دین کی سمجھ وہ نہیں کرے. وہ نظریات کی ہے جنگ ہے, نظریات کی ہے. باقی اسلام اور کافر کے اندر وہ جہاد والی وہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تب بھی ہے, اگر ہماری زمین کے اوپر قبضہ کریں گے تب بھی مسلمان کو حکم لڑنے کا. جب انڈیا کا نام سنتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ جی دیکھیں, ہم شروع سے ہی ہمیں یہ بات پڑھائی گئی ہے, کتابوں میں بھی, اسکولوں میں بڑوں نے سارا یہی بتایا کہ انڈیا ہمارے بہت بڑے دشمنوں میں سے ہے. اور میرا کیا, آج چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, وہ بھی یہی کہے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. اور جب 1947 میں ہمارے ساتھ یہ کشمیر والا جو معاملہ تھا, خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر ہم کبھی بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دے سکتے. سر آپ نے بات کی کشمیر کی, کوئی بھی ہم ایشو اٹھا لیں پاکستان اور انڈیا کا, وہ کشمیر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی. تو مجھے بتائیں کہ 70-75 سالوں سے تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, آگے کب اور کیسے حل ہوگا؟ تو ہمارے اس وقت کی جو برطانیہ کی حکومت تھی 1947 میں, اگر وہ اس مسئلے کا حل چاہتے تو اس وقت بھی کر سکتے تھے. لیکن آج ہم یونائٹڈ نیشن اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اصل چیز ہماری یہ نہیں ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں. اور جہاد جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اسلام کا بڑا اہم رکن ہے. اس سے مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. بہت دیکھیں 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر ایسے ہی اسلام کا جھنڈا نہیں لہرا دیا گیا, اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے اور ہمارا بہت تابناک ماضی ہے. انڈیا کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ صرف ایک کشمیر کا مسئلہ یا ہمیں اور بھی مسئلے ہیں انڈیا کے؟ اور ہمارے لیے کشمیر کے ساتھ بڑا مسئلہ تو کشمیر ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اور پانی کا مسئلہ پیدا کیا گیا. ہم زرعی ملک ہیں, ہم کدھر جائیں گے؟ اور جو قدرتی وسیلہ ہوتا ہے, قدرتی ذریعہ ہوتا ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. یہ تو انٹرنیشنل لا ہے اور اسے ہر بندہ جانتا بھی ہے, انڈیا والے بذات خود بھی جانتے ہیں. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے انڈیا ہم سے بھاگا ہے. یہ بتائیں کہ تمام اسلامی کنٹری کے ساتھ انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سوائے ایک پاکستان کے. ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کبھی ہوں گے بھی یا نہیں؟ ہاں, یہ سوال ویسے اچھا ہے, لیکن دیکھیں
ہمارے ان کے ساتھ تعلقات یہ تو خیر ہم اگر دین کی تعلیمات پہ جائیں تو پھر تو نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست تو ہو ہی نہیں سکتے، اور ہم اس کی واضح طور پہ عملی تصویر دیکھتے بھی ہیں اپنی زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہمارے پوری ساری باتیں سنیں اور ان کے اوپر عمل ہو، جو ہمارا موقف ہے اس کے اوپر چلیں تو انشاءاللہ کیوں نہیں حالات بہتر ہو سکتے۔ یہ بتائیں کہ جب انڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے؟ انڈیا کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایشو آتا ہے کہ کشمیر، کہ جب تک ہمارا کشمیر کا ایشو سولو نہیں ہوتا تو تب تک انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، وہ بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہر سٹیج پر ہر جگہ پہ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں